السلام علیکم ناظرین۔ انسان جنات سے خوف کیوں کھاتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کا تخت منگوانا چاہا تو وہ تخت کوئی 2000 کلومیٹر دور تھا۔ دربار لگا ہوا تھا اور آپ نے اپنے درباریوں کو کہا کوئی ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس فوراً لے کر حاضر کر دے۔ قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو؟ کیونکہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ تو ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لے آتا ہوں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک بڑا قوی ہیکل جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کرے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے وزیروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام آصف برخیہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرے آقا، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا ہوں، اور اس نے پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت حاضر کر دیا۔ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اب بتائے کہ جن کے پاس زیادہ طاقت ہوئی یا انسان کے پاس؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک جن سے کیسے اتنا طاقتور تھا کہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے تخت کو 2000 کلومیٹر سے لے آیا۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس شخص کے پاس اللہ رب العزت کا ناموں کا یعنی اسم اعظم کا علم تھا، جیسا کہ اللہ نے بھی خود کہا اسے کتاب الہی کا علم تھا۔ تو علماء کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا جس کے ذریعے وہ یہ تخت اٹھا کر لے آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس زیادہ طاقت ہے اور اصل طاقت علم ہے۔ آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہے اور آپ اسے پینے سے پہلے صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو پوری کائنات کے جنات کی جتنی بھی اقسام ہے سارے کے سارے جمع ہو جائے بشمول ان کے سردار ابلیس کے، تو وہ پانی کے گلاس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ تو کیا طاقت ہے جنات کی پھر؟ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان جنات سے اتنا طاقتور ہے تو پھر انسان ڈرتا کیوں ہے؟ جن سے خوف کیوں کھاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان جنات سے ڈرتا ہے تو یہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اور اس سے ان کی جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔ اس آیات کی تفسیر یہی ہے کہ انسان خود جنات سے ڈرتا ہے تو ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے اور یہ انسان پر حاوی ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو ہمارا خوف ہے یہ در حقیقت ان کو طاقت بخشتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ذہنی طور پر کمزور ہے اور اندر سے ہم سے خوفزدہ ہے تو یہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے یہ بندہ ہم سے خوفزدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدائش سے لے کر موت تک ساتھ رہتا ہے جس کا نام قرین ہے، اور قرین کو آپ کے ایک اچھے برے عمل کا پتہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی عادت اور فطرت کا بھی پتہ ہے، اور عام روزمرہ حالت میں جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ قرین سنتا ہے کہ یہ اندر سے ہم سے خوفزدہ ہے یا نہیں، اور جنات قرین سے معلوم لے لیتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ سورہ زخرف کی آیات نمبر 36 اور 38 میں
قرین کا لفظ برے ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان یعنی قرین مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، تو اسے ہمارا ساتھی کہا گیا ہے، مطلب یہ موت تک ہمارے ساتھ ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ پر ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس انسان اللہ کے پاس آئے گا تو اس شیطان قرین سے کہے گا کہ ایک کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ تو جنات سے خوف ہم خود محسوس کرتے ہیں، تب ہی وہ ہمیں ڈراتے ہیں، ورنہ ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دے اور اللہ کے بندے بن جائے اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دے تو یہ ہمارا کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے خود کہا تھا کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے بن جائیں گے ان پر کچھ بس نہیں چلے گا میرا۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، بولا اے رب میرے، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ جو میرا بن جائے گا اس پر تیرا زور چل ہی نہیں سکے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان کے جو بد راہوں میں سے ہوں گے اور تیرے پیچھے چل پڑیں گے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو نے آپ کے کافی سوالات کے جوابات دور کر دیے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور دے۔ جزاک اللہ۔